ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ کل ہم نے ڈرامہ کی صنف کو پڑھا۔ امید ہے آپ کو ڈرامہ کی صنف بخوبی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ڈرامہ کی صنف کے بعد ڈرامہ نگار محمد مجیب کو، جن کا ڈرامہ آزمائش ہمارے نصاب میں شامل ہے، پڑھیں گے۔ محمد مجیب، جنہوں نے نہ صرف اردو میں بلکہ انگریزی میں بھی اپنی یادگار تصانیف چھوڑیں۔ ان کی ادبی خدمات کے ساتھ ساتھ ان کی انتظامی امور اور خدمات بھی قابل ستائش اور قابل توجہ ہیں۔ محمد مجیب جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر کے عہدے پر فائز رہے اور اس عہدے پر انہوں نے 24 سال تک اپنی خدمات پیش کیں۔ انہوں نے اردو، انگریزی کے علاوہ جرمن، روسی اور فرانسیسی زبانیں بھی سیکھی تھیں۔ آئیے اب ہم ان کی زندگی کے حالات، تعلیمی سفر اور ادبی خدمات پر اختصار کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں۔ محمد مجیب 1900 to 1985۔ محمد مجیب لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک معروف وکیل تھے۔ معروف کہتے ہیں مشہور کو۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لکھنؤ کے لوریٹو کانوینٹ میں حاصل کی۔ اس کے بعد دہرادون کے ایک پرائیویٹ اسکول سے سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ 1919 میں محمد مجیب نے آکسفورڈ سے جدید تاریخ میں BA آنرز کیا، تاریخ ہسٹری میں۔ برلن میں ان کی ملاقات ڈاکٹر ذاکر حسین اور ڈاکٹر سید عابد حسین سے ہوئی۔ وہیں انہوں نے جرمن اور روسی زبانیں سیکھیں۔ فرانسیسی زبان وہ آکسفورڈ میں سیکھ چکے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کام کرنے کا عہد کیا۔ فروری 1926 میں وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شیخ الجامعہ یعنی وائس چانسلر بنائے گئے اور وہ اس عہدے پر 24 برس تک فائز رہے۔ ان کا انتقال دہلی میں ہوا۔ ہم نے اس پیراگراف میں کتنی چیزیں پڑھی محمد مجیب کے بارے میں؟ محمد مجیب کو ہم بحیث ڈرامہ نگار پڑھ رہے ہیں، جن کا ڈرامہ آزمائش ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ محمد مجیب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں۔ انتقال کہاں کیا انہوں نے؟ دہلی میں۔ انہوں نے تعلیم کہاں حاصل کی؟ لکھنؤ میں، دہرادون میں، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ آکسفورڈ گئے، وہاں سے BA آنرز کیا۔ برلن میں ان کی ملاقات مختلف اہم شخصیتوں سے ہوئی، جیسے ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر سید عابد حسین سے۔ وہاں انہوں نے ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عہد کیا تھا۔ کس جگہ پہ؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں۔ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں انہوں نے وائس چانسلر کے عہدے پر 24 برس تک اپنی اہم خدمات پیش کیں اور ان کا انتقال دہلی میں ہی ہوا۔ مجیب صاحب انتظامی امور کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے کام میں بھی برابر لگے رہے، یعنی کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود وہ اپنی مصروف زندگی میں سے تصنیف و تالیف کے لیے وقت نکالتے تھے۔ اردو اور انگریزی میں ان کی بہت سی کتابیں شائع ہوئیں۔ محمد مجیب نے 8 ڈرامے لکھے، جن کے نام ہیں کھیتی، انجام، خانہ جنگی، حبہ خاتون، ہیروئن کی تلاش، آزمائش اور دوسری شام، اور بچوں کے لیے انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا، اور ڈرامہ کریں۔ مجیب صاحب صاف، سادہ اور سلیس نثر لکھتے تھے۔ سلیس کہتے ہیں آسان کو۔ ان کے مکالموں میں بول چال کا فطری انداز ہے، نیچرل انداز ہے۔ تو ہم نے کیا دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ڈرامے لکھے وہ کتنے ڈرامے تھے؟ 8 ڈرامے تھے، جن کے نام آپ نے ابھی سنے: کھیتی، انجام، خانہ جنگی، حبہ خاتون، ہیروئن کی تلاش، آزمائش اور دوسری شام، اور بچوں کے لیے ایک ڈرامہ تھا جس کا نام تھا آؤ ڈرامہ کریں۔ ہمارے نصاب میں جو ڈرامہ شامل ہے اس کو لکھنے والے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محمد مجیب ہیں، انہیں اسی لیے ہم محمد مجیب کو بحیث ڈرامہ نگار آج پڑھ رہے ہیں۔ نصاب میں جو ڈرامہ شامل ہے وہ کس موضوع پر مبنی ہے اور کس ڈرامے سے لیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ پورا ڈرامہ تو اس کتاب میں شامل ہو نہیں سکتا ہے، وہ طویل ہوتا ہے۔ تو صرف کیا ہوا ہے، اس میں ہم نے
کیا دیکھا کہ اس میں آزمائش ڈرامہ جو انہوں نے محمد مجیب نے لکھا ہے اس کا آخری ایکٹ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ یہ ڈرامہ یعنی آزمائش کس موضوع پر مبنی ہے؟ یہ ڈرامہ 1857 کے المناک یعنی دردناک تاریخی واقعات پر مبنی ہے۔ جنرل بخت خاں اور اس کی ہندوستانی فوجوں کو شکست ہو چکی ہے، بہادر شاہ ظفر گرفتار کیے جا چکے ہیں، انگریزوں کا دہلی پر قبضہ ہو جانے کے بعد پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہے۔ رام سہائے کی بیوی بھاگوتی نے جنگ آزادی کی 2 مجاہد خواتین سلمہ اور کشن کمار کو پناہ دے رکھی ہے۔ بخت خاں کے سپاہی اگرچہ ہار گئے ہیں لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں۔ تو ہم نے کیا دیکھا ہے کہ ہم جو آگے پڑھنے والے ہیں ڈرامہ آزمائش، اس کا آخری ایکٹ ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اس ڈرامے کا موضوع کیا ہے؟ اس ڈرامے کا موضوع 1857 کے دردناک تاریخی واقعات پر مبنی ہے۔ یہ ڈرامہ 1857 کے تاریخی واقعات پر مبنی ہے۔ اس آخری ایکٹ میں کیا دکھایا گیا ہے کہ اس کے جو مین کیریکٹرز ہیں وہ ہیں لالا رام سہائے اور ان کی ایک بیوی بھاگوتی ہے، جنہوں نے ان کی بیوی نے جنگ آزادی میں شریک ہونے والی 2 جہادی عورتوں کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ ہندوستانی فوج کو شکست ہو چکی ہے اور جنگ میں حصہ لینے والے لوگوں کی تلاش شروع ہو چکی ہے، لیکن ہار کے باوجود ہندوستانیوں کے حوصلے بلند ہیں۔